مرقندی فقہ کے امام، حجت ہیں فقہ اور حدیث کے، اتھارٹی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے علم کے ائمہ نے روایت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حج پر گئے اور دوران حج میں نے ایک شخص کو دیکھا، ائمہ علم و حدیث نے روایت کیا اور امام ابو حفص السمرقندی راوی ہیں اس واقعہ کے، فرماتے ہیں حج پر ایک شخص کو دیکھا، سمیت رجلا فی الحرم و کثیر الصلاۃ علی النبی حیث کان، میں نے دیکھا حرم میں طواف کرتے، مقام ملتزم پر، حجر اسود پر، صحیح مروہ پر، جہاں بھی میرے ساتھ تھا کوئی ذکر کرتا، کوئی استغفار کرتا، کوئی تکبیر تسبیح کرتا، تحلیل کرتا، مگر وہ شخص ہر جگہ صرف حضور پہ درود و سلام پڑھتا تھا، کوئی اور ذکر نہیں کرتا تھا، صرف درود و سلام پڑھتا تھا۔ جب اس کو میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس کو ایک جگہ روکا اور میں نے کہا ایھا الرجل ان لکل مقام مقالا، ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے ایک الگ ذکر ہوتا ہے، فما بالک لا تشتغل بالدعاء ولا بالتطوع بالصلاۃ سوا انک تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کیا ہے کہ نہ تو کسی جگہ دعا کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ کوئی اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، نہ تسبیح تکبیر کرتا ہے، ہر جگہ صرف حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ امام ابو حفص السمرقندی حجت ہیں حدیث اور فقہ کے امام، فرماتے ہیں کہ میرے امام اساتذہ نے بتایا کہ یہ پوچھا کہ تو صرف درود و سلام پڑھتا اور باقی کوئی ذکر نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو راز سن لو، انی خرجت من خراسان حاجا الی ھذا البیت، کہا میں خراسان سے چلا، وکان والدی معی، میرا والد میرے ساتھ تھا حج کرنے کے لیے، رستے میں جب ہم کوفہ کے مقام پر پہنچے، کوفہ، تو میرا باپ بیمار ہوا اور فمات، اس کی وفات ہو گئی، مر گیا۔ جب میرے والد کی اسی حج پر آتے ہوئے وفات ہو گئی، میں نے ان کے چہرے پر پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا، چادر سے ڈھانپ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس کا پردہ اٹھایا کہ اب میں لوگوں کو بتاؤں، جنازے کا اہتمام کروں، غسل کروں، تو پردہ اٹھایا، فَإِذَا صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْحِمَارِ، اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو گیا تھا، اپنے اعمال کے سبب ایک گدھے کی چہرے کی طرح اس کا چہرہ تھا۔ جب میں نے فَحِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْظَمُ عِندِي وَتَشَوَّشْتُ بِسَبَبِهِ، میں تشویش میں مبتلا ہوا، پریشان ہوا، بہت غم ہو گیا، رونے لگا، شدید تکلیف ہوئی، اور اب میں پریشان ہوا کہ یہ حال لوگوں کو کیا دکھاؤں، میرا باپ ہے، کہیں گے اس کا باپ گدھے کی شکل کا ہو گیا، اور معلوم بھی نہیں کہ ماجرا کیا ہے، اس کے گناہ کیا تھے۔ روتا 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 پھر بند کر دیا، گزر گئی، رات ہو گئی، مجھے اونگ آ گئی، میں جب اونگ آ گئی لیٹا تو کہا کہ اس حال میں اذ رأیت فی منامی کأن رجلا دخل علینا وجاء الی عند والدی وکشف عن وجهه فنظر الیہ ثم غطاه، میں نے شخص دیکھا، ایک حسین و جمیل، ایک ہستی اندر داخل ہوئی، میرے باپ میت کی طرف گئی، اس کو طرف دیکھا، اس کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کر اس پر توجہ کی، فقال لی ما ھذا الغم العظیم الذی انت فیہ، اس نے پوچھا اتنا غم زدہ کیوں ہو؟ میں نے کہا اس سے بڑا غم کیا ہو کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح ہو گئی۔ وہ چلنے لگے، کہا دیکھو جا کے اب باپ کو، دوبارہ پردہ اٹھایا، قال ثم کشفت الغطاء عن وجهی فاذا هو کالقمر الطالع، جب دوبارہ پردہ اٹھایا تو خدا کی قسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کی شکل درست ہو گئی تھی، شکل اچھی ہو گئی تھی۔ میں دوڑا اس حسین و جمیل، اس احسان کرنے والے محسن کی طرف، اس سراپا حسن کی طرف دوڑا اور اپنی محسن کا دامن تھام لیا اور پکڑ کے پوچھا مجھ پر احسان کرم کرنے والے بتا تو جا، واللہ باللہ من انت، آپ ہیں کون؟ فقد کان قدومک مبارکا، آپ کے قدم مبارک ہو گئے، ہماری تقدیر بدل گئی، میرا باپ بخشا گیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، فقال انا المصطفیٰ،
अनिल मुस्तफा। ऊंचा कहें वहुवल मुस्तफा, वहुवल पढ़िए, वहुवल 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 पढ़िए पढ़िए। या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या रसूल अल्लाह। बस बैठ जाइए। फरमाया अनल मुस्तफा, मैं मुस्तफा हूं। फलम्मा काल ज़ालिक फरहतु फरहन अज़ीमा, खुशी से मेरा चेहरा चमक उठा। फ़अख़ज़्तु बितरफ़ रिदाइही, मैं आपसे लिपट गया और आपकी चादर थाम ली, पकड़ ली, और पकड़ के मैंने अर्ज किया वलफ़ज़्तहू, मैं लिपट गया आपसे, चादर थाम कर मैंने पूछा बिहक़्क़िल्लाह या सय्यदी या रसूल अल्लाह इल्ला अख़बरतनी बिल क़िस्सा, या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए मुझे माजरा तो बता दे कि हुआ क्या था, ये क्या माजरा हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे बाप में कोई बड़ा गुनाह था, तेरे बाप में कोई बड़ा गुनाह था, उस बड़े गुनाह ने मरने के बाद इसकी शक्ल गधे की सी कर दी। लेकिन उस गुनाह के साथ इसकी एक आदत और थी, और वो आदत ये थी कि सारी उम्र तेरा बाप कभी बिस्तर पे नहीं सोया जब तक सोने से पहले 100 मरतबा मुझ पे दरूद और सलाम न पढ़े। पूरी जिंदगी हर रात सोने से पहले मुझ पे 100 मरतबा दरूद और सलाम पढ़ता था। और वो जब इसकी मौत हो गई और इसका चेहरा उस बुरे अमल की वजह से, गुनाह की वजह से गधे की तरह हो गया, तो वो फरिश्ते जो दरूद और सलाम पढ़ने वालों के दफ्तर तैयार करते हैं और अमाल दरूद और सलाम के लिखते हैं, वो फरिश्ता दौड़ा हुआ मेरे पास आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक गुनाहगार था, बेशक गुनाहगार था, मगर उसके गुनाह ने उसका हाल तबाह कर दिया, दोज़ख में जाएगा, गधे की शक्ल हो गई, मगर सारी उम्र एक रात भी उसने आपके ऊपर 100 बार दरूद पढ़े बगैर नींद नहीं की। फरमाया जब उसने मुझे ये हाल बताया तो फवल्लाहि फसअल्तुल्लाह फशफ़अनी बिही, उसी वक्त मैंने अर्ज किया मौला मुझ पर 100 बार जिंदगी में हर रात दरूद पढ़े और बख्शा ना जाए। अल्लाह ने कहा महबूब तेरी खातिर बख्श दिया। उसी वक्त मैं आया और तेरे गम को दूर करने के लिए मैंने तवज्जो की और तुझे दिखा दिया कि अब इसको छुपाए ना रख, लोगों को बुला, जनाजा बढ़ा। उसने कहा जब ये बात हुई तो उसके बाद बोलिए मैं